مولا علی کی ہستی بڑی ہستی ہے، لیکن جہاں تک مجھے علم ہوا ہے آپ شیعہ حضرات مولا علی کو خدا مانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ نے کب دیکھا ہے کوئی شیعہ ان کو خدا کہے؟ بھائی داڑھی سفید ہے، سچ میں بولا آپ کرو۔ کے نہیں میں بتا رہا ہوں، چچا جی جھوٹ سب کے سامنے اتنا بڑا میں جھوٹ آپ کے امام، کب دیکھا آپ نے کوئی شیعہ؟ میں ثابت کرتا ہوں، میری بات سنیں، میں ثابت کرتا ہوں، میں اور آپ ثابت کے نہیں امام بارگاہوں میں بھی گیا ہوں، میں آپ کے امام بارگاہوں میں بھی گیا ہوں، میں آپ کے علماء کو بھی سنا ہے، میں وہاں کے لائبریری سے آپ کی کتابیں خرید کر آیا ہوں، وہاں پر آپ کے ایک علماء نے ایک واقعہ سنایا معراج کا واقعہ سنایا، انہوں نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر کھانا کھایا، اور جب واپس آئے تو وہ حضرت رضی اللہ عنہ کو بتا رہے تھے، مولا علی آ گئے اور رسول پاک سے فرمایا آپ معراج ہوئے؟ رسول پاک نے حیران ہو کر پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہے؟ میں تو ابھی آیا ہوں، ابھی میں خدیجہ کو بتا رہا ہوں، تو آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو انہوں نے جیب سے وہ ایک سیب نکالا، یہ جو آپ کو معراج میں پیش کیے گئے یہ سیب ہے، یہ ایک واقعہ جو ہے دوسرے واقعہ تو اللہ بن گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، دیکھیں وہ ہمارے احادیث میں اس طرح کا میں نے جو آپ بتا رہے نہیں دیکھا ہے، جو ہمارے احادیث میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے۔ معراج بھائی سن لو آپ نے جو کہا میں اس کو چل مان بھی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھی پیغمبر نے دیکھا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی دیکھا، جو بھی پیغمبر کو نظر آیا، جو بھی پیغمبر نے سنا، وہ امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا اور سنا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس سے وہ اللہ بن جاتے ہیں، وہ اس سے اللہ بن گئے، خدا بن گئے۔ اب آپ کے حدیث کو مان لیتے ہیں، آپ نے جو روایت نقل کیا نا وہ شیعہ عوام میں کافی مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے، ان کے اللہ ان کو ایک سیب آدھا کاٹ کے ایک سیب دیا گیا، وہ زمین پہ آئے تو آدھا دوسرا جو آدھا تھا وہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس تھا۔ یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، ویسے لوگوں میں مشہور ہے، ہو سکتا ہے کسی کتاب میں ہو۔ ٹھیک ہے، اس سے خدا کیسے بن گئے؟ اس سے وہ اللہ کیسے بن گئے؟ یہ کہتے ہیں نا، مطلب ایک وہ خدا کے پاس، مولا علی کے پاس گئے تھے، خدا یہ مولا علی خدا تھے کہ اس کے پاس گئے تھے، مولا علی کے پاس آئے، مطلب یہ ہوگا کہنے کا۔ ٹھیک ہے چچا، انہوں نے مولا علی کو خدا نہیں کہا، لیکن ان کا مطلب چچا اللہ سے ڈرو، چچا اللہ سے ڈرو۔ وہ کوئی کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ خدا تھے، اس کا شیعہ یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ سیب امیر المومنین علیہ السلام کو پہنچا دیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہاں کسی طریقے سے، ایسا نہیں کہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے، وہ اگر کوئی شیعہ یہ کہتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کسی شیعہ کا یہ عقیدہ ہو، لیکن وہ غالی ہوگا۔ غالی جو ہے ہمارے ہاں، دیکھو میں سن لو چچا صاحب، غالی جو ہے نا، آپ اتنا سمجھ تو آپ میں ہے نا، لیکن تعصب نے آپ کو مجبور کیا کہ اس طرح، ہاں سمجھ تو بات آ جاتی ہے بالکل، آپ کو سمجھنے کے باوجود آپ کو بہتان لگانے سے اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ تعصب کی وجہ سے۔ اور سن لو، آپ نے بھی بولا کہ شیعہ ان کو اللہ مانتے ہیں، شیعہ مذہب میں سب سے بدترین کافر پتہ ہے کون ہے؟ سب سے بدترین کافر، سب سے غلیظ ترین کون ہے؟ پتہ ہے؟ جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلین سے بھی زیادہ جو غلیظ ترین ہے، پتہ ہے آپ کو کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہود نصرانی، یہ تو اہل کتاب ہے، ان کو تو یہ تو ویسے بھی اہل کتاب ہے، یہ تو برے کافروں میں شمار نہیں، سب مشرکین سے سب سے بدتر کون ہے پتہ ہے؟ نواسب سے بدتر، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے بدتر، ہاں کون ہے؟ غالی، جو اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کے صفات ان کو دیتے ہیں، ہاں یہ اہل بیت علیہ السلام کے مکرر روایات میں، یہ دنیا کے ہر کافر سے نجستر یہ لوگ ہیں، اور شیعہ عوام میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور شیعہ علماء میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور شیعہ ذاکرین میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو غالی ہوتے ہیں، بلا شک بلا ریب، جن کا یہ عقیدہ ہے وہ اکثر وہ جہل کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ شیعہ علماء بھی وہ ان کا عقیدہ وغیرہ تو پڑھتے نہیں ہیں، ذاکرین میں ان کو تو کچھ اب ویسے بھی کچھ نہیں آتا، اور عوام تو بھی یا علماء سے سیکھیں گے یا تو ذاکرین سے سیکھیں گے، تو وہ اس کفر میں جو بدترین کفر ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن میں نے آپ سے اپنی طرف سے نہیں کہا، میں نے سنا ایسے آپ کو سوال کیا، اچھا اس کو چھوڑیں، تو آپ نے غلط بولا نا، تو آپ نے غلط بولا ہے، آپ معافی مانگے سب سے کہ شیعہ امیر المومنین علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، آپ معافی مانگے شیعوں سے، آپ معافی مانگے، آپ نے سب شیعوں کو مشرک بولا، کافر بولا، آپ امام بارگاہوں میں یہ ہوا ہے، ایسی بات نہیں، میں اور بھائی ایسا ہوا بھی ہے نا اس کا، اور بھائی ایسا میں بھی مانتا ہوں کہ ہوتا ہے یہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہے، اگر ان کے پاس امیر المومنین صاحب کے پاس معراج سے سیب پہنچائے تو اس کا مطلب یہ اللہ ہے، یہ کس نے بولا کہ وہ اللہ ہے؟
یہ تو کسی شیعہ نے نہیں بولا, یہ تو آپ بنا رہے ہیں نا. یہ نہیں بولا ہے, لیکن آپ کو اللہ سے خوف کرنا چاہیے کہ آپ اتنے ملینز بلکہ کروڑوں کے حساب سے مسلمانوں کے آپ تکفیر کر رہے ہیں, یہ مشرک ہیں, یا امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں. خوف نہیں ہے اللہ سے, قیامت کا خوف نہیں ہے. داڑھی سفید چھوڑ دیں, سب کو کافر بنا دیں. اب کہتے ہیں چھوڑ دیں. یا آپ کو سوال نہیں, میں نے سوال کیا, آپ کو جواب نہیں دے سکے, چھوڑ دیا میں نے, چھوڑ دیا. میں نے جواب دے دیا بھائی. آپ نے ایک بہتان لگایا ہے شیعوں سے تعصب میں, عداوت کے ساتھ. میں نے سنا ہے یہ بات, میں مانتا ہوں کہ آپ نے سنا ہے, میں مانتا ہوں کہ آپ سنا ہے. آپ نے سنا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس سیب تھا جو معراج سے آئی ہے, تو اس سے وہ اللہ کیسے بن گئے؟ آپ نے کہا کہ شیعہ ان کو اللہ مانتے ہیں. کیسے آ گیا ان کا سیب کیسے آ گیا؟ مجھے نہیں معلوم کیسے آ گیا, مجھے نہیں, لیکن اس سے اللہ کیسے بن گئے فرض کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ سیب آسمان سے ان کے پاس کیسے پہنچے, اس سے وہ اللہ کیسے بن گئے. اگر جس کے پاس آسمانی سیب وہ اللہ بن جاتا ہے. اس کو کیسے بنے گا کہ مریم کے پاس, مریم علیہ السلام, قرآن کی آیت ہے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب بھی حضرت زکریا مریم کے پاس جاتے تھے, مریم علیہ السلام کے پاس محراب میں آسمانی کھانا ہوتا تھا. اب کسی طریقے سے تو آتا ہوگا نا آسمان سے اس کے پاس کھانا, آسمان سے کسی طریقے سے اس کے پاس کھانا آتا ہوگا, تو یہ اس سے اللہ بن گئے, مریم اللہ بن گئے. اچھا اللہ کے مریم کون ہے؟ مریم عیسیٰ کا اہل بیت ہے. مریم عیسیٰ کا اہل بیت ہے. سید کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام, پیغمبر آخر الزمان حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہے. کس کا اہل بیت افضل ہے؟ ہاں, مریم کو تو کبھی آپ نے نہیں بولا, مریم کو تو کہ اس کے پاس اگر کھانا ہے آسمان سے تو وہ اللہ ہے. چلیں چھوڑے چچا, آپ نے غصہ دلا دیا. خدا حافظ آپ کا. نہیں بات نہیں ہے, آواز آپ کی کٹ رہی. سوال ہے جو میں نے سوال کیا ہے, اچھی بات نہیں ہے, آپ خفا ہو گئے, چھوڑتے ہوں, اچھی بات نہیں ہے. ہیلو, آواز, ہاں بولیں. کیوں چھوڑ دیا؟ چلیں ٹھیک ہے, اگلے ہفتے آ جانا چچا, اگلے ہفتے آ جانا, آپ سن لیں گے اگلے ہفتے. ٹھیک ہے نا, اگلے ہفتے نیکسٹ ویک. ٹھیک ہے, تھینک یو سر.